معزز سامعین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم ایک منفرد ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ فرعون کون تھا اور اس پر اللہ رب العزت کا عذاب کس طرح آیا، نیز اس کی لاش پر آج بھی تازہ گوشت کیوں اگتا ہے، اس گوشت کو ختم کرنے کے لیے اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ ان سب واقعات کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر میں ایک ایسا بادشاہ نے جنم لیا جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ وہ ان پر محنت اور مشقت کے کام لازم قرار دیتا تھا تاکہ پتھر کاٹ کاٹ کر ڈھونے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ اس نے غریبوں پر ٹیکس واجب کیے جو کہ غروب آفتاب سے پہلے وصول کیے جاتے تھے۔ جو غریب یہ ٹیکس ادا نہیں کرتا تھا اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے تھے اور اسے مہینہ بھر مصیبت میں رکھا جاتا تھا اور بیجا اس پر سختیاں کی جاتی تھیں۔ سننے والوں، دیکھنے والوں، فرعون نے ایک دن دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی۔ اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو خاک کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی ضرر نہ پہنچا۔ فرعون اٹھا اور اسی لمحے اپنے نوکروں کو بلا کر تعبیر کرنے والے کو بلایا۔ اس سے اس کی تعبیر پوچھی۔ کاہنوں نے اس کے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور بربادی کا باعث ہوگا۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو سر قلم کیا جائے، اور اس کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ اس کے لیے دائیاں مقرر کی گئیں۔ 12,000 یا روایت کے مطابق 1,00,000 لڑکے قتل کیے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور اللہ سے یہ عذاب ہوا کہ جلد جلد لوگ مرنے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قوم قبط کے سردار گھبرا کر فرعون کے پاس آئے کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، ہماری حفاظت کون کرے گا؟ فرعون نے حکم جاری کیا کہ جو بچے پیدا ہوں 1 سال قتل کیے جائیں، 1 سال چھوڑے جائیں۔ چھوڑنے کے سال اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس سال قتل کرنے کا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو قتل کرنے کا خوف تھا۔ اس خوف سے ڈر سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق بند کر دریائے فراق میں ڈال دیا۔ یہ وسیع دریا تھا جس سے ایک نہر نکل کر فرعون کے دربار تک جاتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر کے پاس چلا گیا۔ اتفاق سے آسیہ اور فرعون دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب فرعون نے صندوق کو دیکھا تو خادم کو حکم دیا کہ صندوق کو نکال لیا جائے۔ صندوق کو محل میں لے جایا گیا، اس کو کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا جس کے چہرے پر نبوت کی تجلیاں تھیں۔ فرعون اور اس کی بیوی دونوں دیکھ کر اس پر قربان ہونے لگے۔ بچے کو دیکھ کر آسیہ نے یوں کہا جس کا ذکر قرآن میں یوں ہے، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وہ اس سے بے خبر تھے۔ ناظرین گرامی، موسیٰ علیہ السلام بچے تھے۔ کسی دودھ پلانے والی کی تلاش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فکر مند ہو گئی، میرا بچہ کس حال میں ہوگا، کیسا ہوگا۔ اس کی خبر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو فرعون کے محل میں بھیجا۔ بچی نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے گی، شاید یہ اس کا دودھ پینے لگے۔ دربار میں داخل ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اس طرح انہوں کو اپنا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔
لیکن فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا نہ چھوڑا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ ایک دن اللہ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کی قوم کو اس ظلم و ستم سے نجات دلا کر ان کے باپ دادا کی زمین پر لے چلو۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیل والوں کو لے کر رات کی تاریکی بحر احمر کے شمالی طرف خلیج سویس کی طرف کے شمال میں پہنچ گئے۔ فرعون کو اس کی خبر ہوئی تو اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جس کا ذکر سورہ شعراء میں یوں ہے: ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی اور اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، اور بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر میں ایک خشک راستہ نکل آیا، اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف بچ نکلے۔ فرعون کا لشکر ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا۔ جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا، دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کی لاش کے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا، ملائکہ عذاب لیے فرعون کے سامنے آئے تو وہ کہنے لگا: میں اس وعدہ الشریک پر ایمان لاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے فرمایا گیا: حالانکہ پہلے تو انکار کرتا تھا، پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، اور آج ہم تیرے بدن کو دریا میں سے نکال لیں گے تو دوسروں کے لیے عبرت بنے، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن نے فرما دیا کہ فرعون کی لاش عبرت بن کر رہ جائے گی۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی یہ لاش 1881 کو بحر احمر سے ملی اور آج مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون کی لاش کی لمبائی 20 سینٹی میٹر ہے۔ حیرت انگیز یہ بات ہے کہ 1200 قبل مسیح جو سمندر میں اس کی لاش ڈوب گئی تھی، 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود غیر گلے سڑے محفوظ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے۔ ناظرین گرامی، عجائب گھر میں باقی بادشاہوں کی نود کی بھی ممیاں موجود ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ فرعون کی ممی نہیں ہے، یہ وہ واحد لاش ہے۔ اس کے علاوہ فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر روزانہ تازہ گوشت بچتا ہے۔ یہ گوشت تر و تازہ رہنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 15 مارچ کو میوزیم میں رکھے ہوئے فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں، جس کے بعد دوبارہ لاش کی ڈریسنگ کی جاتی ہے، اسے شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج غرق ہو گئی تھی، مگر فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے بچ گیا۔ بعد میں اپنی طبی موت مرا تھا۔ 1898 میں مصر میں پرانی قبریں دریافت ہوئیں، اس کو کھودا گیا جس میں فرعون سمیت دوسرے بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں دریافت ہوئیں۔ دریافت کے 63 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی لاش جب خراب ہونے لگی، مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ فرعون کی لاش خراب ہونے سے بچائی جائے اور اس کی اصل وجہ دریافت کی جائے۔ فرعون کی لاش مصر سے فرانس لائی گئی۔ وہاں ماہر ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیے، پتہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک ہے۔ اس بات کا بالکل ثبوت ہے کہ فرعون کی موت سمندر میں ہوئی۔ جب ڈاکٹر مورس بقائل کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن میں فرعون کو غرق کر کے کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کیا گیا، یہ سن کر ڈاکٹر بہت حیران ہوئے۔ حقیقت جاننے کے لیے مسلمان سائنسدانوں کو رجوع کیا گیا۔ انہیں سورۃ یونس کی 90 تا 92 آیت پڑھ کر سنائی گئی۔ آیات کو سن کر ان کو بہت حیرت ہوئی کہ قرآن کا نزول فرعون کی موت سے 2000 قبل ہوا۔ قرآن کا نزول فرعون کی موت سے 2000 سال بعد میں ہوئی۔ یہ بات سن کر چند غیر مسلم سائنسدانوں نے بھی اسلام قبول کیا، جن میں ایک سائنسدان مورس بقائل بھی تھے۔ بعد میں ان کی تحریر کردہ کتاب بائبل قرآن نے دنیا میں دھوم مچائی۔